السلام علیکم ٹو آل ممبرس. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے سجدگاہ سے متعلق. اصل میں ٹاپک یہ ہے کہ سجدہ کن کن چیزوں پر جائز ہے، اور ہمارے یہاں سجدہ بہرحال کے لیے ہم سجدگاہ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی خصوصاً خاک شفا کو یعنی کربلا کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہماری فقہ کے اعتبار سے مٹی پر اور جو چیز جو ہے مٹی سے گرو کرتی ہے اس پر سجدہ جائز ہے. یہ بہرحال ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ جب ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں باہر میں اکثر، تو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو تھوڑا سا حیرت سے دیکھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو بہرحال وہ دور ہے کہ ہر چیز پر ایک جو ہے وہ بدعت اور شرک کا ایک فتویٰ لگ جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی وضاحت کریں، کیونکہ ایسا ہی نہیں کہ یہ ہمارے یہاں تو بہرحال جو ہے وہ مطلب سلسلہ امامت سے یہ چیز آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور مکاتب فکر کی جو ہے وہ کتابوں میں ہے. یعنی ایون اہل سنت حضرات کی بھی جو معتبر کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. شاید ابو سعید خضری سے اور بھی راویوں سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مٹی کا استعمال کرتے تھے سجدے کے لیے. تو بہرحال ہم جب لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، تو اگر ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں. وہ جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ ہے. تو اسی چیز پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں جناب پرویز صاحب، اور آج ویسے ہی کافی تاخیر ہو گئی ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بغیر تاخیر کرے اس موضوع پہ گفتگو شروع کری جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسہل مخرجهم واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جونیئر، سینئر، سب آپ سب سے پہلے تو ادباً تاخیر کی وجہ سے معافی کا خواستگار ہوں. کچھ ٹریفک کے پرابلمس ایسے ہو گئے راستے میں کہ ڈیلے ہو گیا. اور دوسرے کہ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو وقت نکالتے ہیں ان مباحث میں حصہ لینے کے لیے. میں حصے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک حصہ نہیں لیا گیا ہے یا بہت پائلٹ پروجیکٹ پر لیا گیا ہے، مختصر اس پہ لیا گیا ہے، تو اس کو اور فروغ دیں. کیونکہ جب تک ہم ایکٹیو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ہم ایک ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکیں گے اپنے میسیج کو باہر کنوے کرنے کی. اس گزارش کے ساتھ اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں. آج کا عنوان ہے سجدہ مٹی پر. تو اس کے چند مقدمات ہیں. پہلا مقدمہ تو یہ کہ اللہ عز و جل جو ارحم الراحمین ہے، اس نے نجاسات 11 قرار دی ہیں. جتنے مراجع کے پاس نجاسات ہیں جو فہرست بنتی ہے وہ 11 ہیں، اور مطہرات 12 ہیں. اچھا، دوسرے جو 12 ہیں ان کی کچھ تفصیل اس طرح کی ہے. یہ پہلا حصہ ہمارا جو ہے پہلے مطہرات پر ہوگا. اس میں ہم ایک ایک چیز کو ہم فلٹر آؤٹ کرتے جائیں گے اور تا وقت کہ ہم سجدے تک پہنچیں. اچھا، پہلی چیز جو ہے پانی ہے. مجھے فقہ مسائل میں جانا نہیں ہے،
آپ کی جو قسم ہے آپ رسالہ عملیہ میں جس کسی مرجع تقلید کی تقلید میں ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے ہے زمین، یعنی ایک مٹی پاک کرتی ہے مٹی، اور دوسرے زمین پاک کرتی ہے نجاسات کو، یعنی یہ پاک بھی ہیں اور پاک کرتے ہیں. اور تیسرے ہے سورج، سورج کی شعاعیں ہیں وہ اپنے شرائط کے ساتھ پاک کرتے ہیں. دیوار پر جیسے کوئی نجاست آ گئی ہو وغیرہ وغیرہ آپ کو کتابوں میں ملیں گے. تو شمس ایک ہو گیا. چوتھے ہے استحالہ، یہ فقہ کے مسائل ہیں جو آپ سے بیان کروں. استحالہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن. استحالہ کیا ہے؟ جیسے کہ جو ہے کتا مثال کے طور پر ایک جو ہے بھٹی میں گر گیا مائن میں، اور اس میں جل کر وہ راکھ ہو گیا. اب اس میں تمیز نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں کتا کیا ہے اور ایشز کیا ہے، ایش کیا ہے. تو یہ پاک ہے، یہ ہے استحالہ. اور پانچویں ہے انقلاب، جسے کہتے ہیں چینج. وہ چینج کیا ہے کہ وائن یا الکوہول وینیگر بن جائے، یا آرگینک کیمسٹری کی زبان میں آر او ایچ گروپ، آر سنگل بانڈ او ایچ، او ایچ ہے نا الکوہولس کا او ایچ، یہ کنورٹ ہو جائے آر سی او او ایچ، آر ہائفن سنگل بانڈ سی او او ایچ، یعنی یہ کیا بن گیا؟ وینیگر بن گیا. چھٹے ہے ٹرانسفر، یہ ہے انتقال. انتقال کیا ہے؟ جیسے کہ انسان کے جسم پر مچھر بیٹھا اور اس نے انسان کا خون پیا. اب ہم نے مچھر کو جب مارا تو مچھر کے جسم سے خون نکل آیا. حالانکہ مچھر جو ہے اس میں اوپن ویسکولر سسٹم ہے، انسیکٹس میں اوپن ویسکولر سسٹم ہے. جیسے ورٹیبریٹس میں، ہائر ورٹیبریٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کلوز ویسکولر سسٹم ہے، یعنی جن میں آرٹریز اور وینس کے ذریعے جو ہے بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے. لیکن انسیکٹس میں جو ہے کاکروچز وغیرہ ہیں، جتنے بھی انسیکٹ ہیں آرتھروپوڈز ہم دیکھتے ہیں ان میں جو ہے کلوز ویسکولر سسٹم ہے، اوپن ویسکولر سسٹم ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان کی تھرو آؤٹ دی باڈی جو ہے بلڈ پایا جاتا ہے. کوئی ویل ڈیفائنڈ سسٹم نہیں ہے آرٹریز اور وینس کے پائپ لائنس جیسے ہوتے ہیں. تو وہ جو مچھر نے خون انسان کا چوسا تھا، آپ کے جسم پر بیٹھے مچھر کو جب آپ نے مارا تو اس کا خون نکل کر آیا اس کے اس مار سے. یہ جو مچھر سے خون نکل کر آیا ہے اب یہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہے اسلام. اسلام بھی مطہر ہے. اسلام شرک کی آلودگی، شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے. ادھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، پہلے کوئی انسان کافر تھا اب وہ پاک ہو گیا. آٹھویں ہے سبسیکوینس، جسے کہتے ہیں طبیعیت، یعنی جو کسی ایک کے اتباع میں جس پر حکم لگے. مثال کے طور پر مسلمان کا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے وہ طاہر کے حکم میں آئے گا کیونکہ مسلمان ماں باپ کا ہے. اسی طرح سے کافر کا بچہ جو کافر کی اولاد ہے، حالانکہ ابھی اس کو سن بلوغ لگانی ہے، لیکن وہ نجس قرار پائے گا طبیعیت کی بنیاد پر، سبسیکوینس کی بنیاد پر. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نویں جو چیز طہارت میں ہے وہ عین نجاست کا ظاہر ہو جانا، وہ کسی بھی ذریعے ظاہر ہو گئی. یعنی نجاست کے جو پارٹیکلس ہیں اب وہ نہیں ہیں. اور 10ویں جو مطہرات میں ہے وہ ہے کوارنٹائن یا آئسولیشن، جس کو عربی میں کہتے ہیں استبرا. استبرا کے دو معنی ہیں، یہاں دوسرے معنی استبرا ہے. وہ کیا ہے؟ کوارنٹائن کیا ہے کہ کسی جانور نے کوئی نجس کھائی تھی تو اس کے اسپیسیفک جو اسکیڈیولڈ میعاد ہے، ہر جانور کی الگ ہے، مرغی کی الگ ہے، بکری کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے، اونٹ کی الگ ہے. ان کو اتنے عرصے تک جو ہے ان کو کوارنٹائن کیا جائے گا اور ان کو جو ہے پاکیزہ دی جائے گی. اس کے بعد جو وہ جانور ہیں وہ اس حکم میں آئیں گے کہ ان کو ذبح کر کے انسان استعمال کر سکتا ہے، اور جب تک یہ نجس رہیں گے ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا آئسولیشن یا کوارنٹائن. اور 11ویں ہے مسلمان کا غائب ہونا. مسلمان کا غائب ہونا کیا ہے؟ مسلمان کا غائب ہونا یہ ہے کہ ایک شے تھی جو
مسلمان کی پوزیشن میں تھی، وہ پہلے نجس تھی، اس کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد وہ مسلمان غائب ہو گیا، یعنی اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو چیز پہلے نجس تھی اب وہ ہم کو پڑی ملی. تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو مسلمان غائب ہو چکا ہے، چونکہ وہ مسلمان تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ دیندار تھا، مسلمان تھا، اس لیے اب یہ اس پر حکم لگے گا کہ اب یہ پاک ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک کمیٹڈ بینگ ہے، ذمہ دار ہے، اس نے طہارت دی ہوگی اس پر. اور 12ویں مطہرات میں جو ہے خود خون ہے، وہ نجس بھی ہے، لیکن ذبیحہ کا جو خون جتنی مقدار میں نکلنا چاہیے ذبح ہونے کے بعد، اگر وہ فلو ہو چکا ہے تو اس کے بعد کا جو خون کبھی جانور کے مسلس میں، فلش میں، ٹیشوز میں پایا جا رکھتا ہے، وہ پاک کے حکم آئے گا. مگر اس صورت میں پاک کے حکم آئے گا کہ جب ذبح کرتے وقت ایمپل ٹائم دیا گیا کہ زیادہ نارمل جو کورس آف بلڈ فلو ہوتا ہے گشنگ کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، وہ نکل چکا ہے. تو یہ ہوئے 12 مطہرات. یہ ہوا پہلا مقدمہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اب یہ 12 میں سے جا کر صرف 2 پر جو بات ٹکتی ہے وہ طہارت کے سلسلے میں ہے. جو عبادات کے لیے طہارت آتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو یا تو غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے حاجات کی بنیاد پر. لیکن اگر کوئی سبب ہو، شرعی سبب ہو، عذر ہو، تو اب پانی کی جگہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا. تیمم اسی صورت میں کام کرے گا جب کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، کوئی عذر ہو چکا ہو. کام وہی کرے گا جو وضو کرتا ہے، پانی کرتا ہے. لیکن اگر پانی سے وضو ممکن تھا اور اس وقت ہم نے تیمم کیا تو باطل ہے. اسی طرح سے اگر زخم تھا اور خطرہ ہم نے مول لیا ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود، پھر بھی ہم نے وضو کیا اور بیماری بڑھتی رہی، تو اس کے لیے بھی ہم بہرحال گناہ گار ہیں، ہم کو تیمم کرنا چاہیے تھا. تو ایک پانی ہوا اور دوسرے مٹی ہوئی جن سے ہم طہارت کرتے ہیں. یعنی 12 جو مطہرات گنائے گئے ہیں وہ تو طاہر ہیں اور طہارت کرتے ہیں نجس چیزوں میں. لیکن یہ وہ 2 چیزیں ہیں، لیکوئڈ اسٹیٹ میں پانی اور سالڈ اسٹیٹ میں مٹی، جو ہم کو قابل بناتے ہیں اللہ کے حضور عبادت میں پیش ہونے کے لیے. تو اب ان 12 میں سے فلٹر آؤٹ ہو کے 2 رہ گئے، پانی اور مٹی. اچھا، جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، اب اس میں پانی بھی فلٹر آؤٹ ہو گیا، اب اس میں کیا باقی رہا؟ مٹی باقی رہی. اب یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. یہ تھے مقدمات. حالانکہ ابھی بھی اس میں ذیلی مقدمات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تذکرے میں آئیں گے. وہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کے لیے جو سجدہ سب سے اہم ترین رکن ہے، میرا جو صلاۃ ہے، وہ بجا لانے کے لیے انسان کو مٹی پر سجدہ کرنا ہے. لیکن مٹی پر سجدہ کرنے کے علاوہ اور بھی اشیاء ہیں جن پر سجدہ جائز ہے، جیسے پتا ہے، چٹائی ہے، جوٹ کی، یا جسے ہم کہتے ہیں چٹائی میٹ کی، سنتھیٹک پلاسٹک کی نہیں. اسی طرح سے جب یہ دونوں اویلیبل نہ ہوئے، یعنی مٹی کے ساتھ ساتھ چٹائی یا پتا اویلیبل نہ ہوئے، تو پیپر اگر اویلیبل نہیں ہوا ہے تو ٹیشو پیپر ہے. مگر ٹیشو پیپر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سیلولائڈ کا بنانا ہو. یہ سارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ جو ٹیشو پیپر سیلولائڈ کے انگریڈینٹ ہوتا ہے اس پر سجدہ نہیں ہوتا. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو کچھ، تو انسان کے انگوٹھے کو، جس کو 2 انگوٹھوں کے پور ملاتے ہیں، اتنی جو جگہ بنتی ہے اس پر سجدہ ہے. اچھا، اب یہ سب اپنے آرڈر میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ ہے، یہ نہ ہو تو یہ ہے، یہ نہ ہو تو یہ ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس سجدہ بھی ہے مثال کے طور پر، یا پتا بھی ہے مثال کے طور پر، لیکن ہم اس کے باوجود اگر ہم جو ہے ناخن پر کر رہے ہیں تو یہ سجدہ باطل ہے.
اسی طرح سے سب سے آخری جو ہے وہ ہے کپڑا. کپڑا کون سا؟ کپڑا وہ جو آپ کی آستین کا ہو، آپ کے پوشاک سے خارج کا نہ ہو، بلکہ آپ جس چیز کو پہنے ہوئے ہیں اس میں سلیوز اتنے بڑے ہوں کہ آپ سلیوز کو نکال کر اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. مگر یہ لیٹسٹ ریسورٹ ہے. کچھ کے نزدیک یہ لیٹسٹ ریسورٹ ہے اور کچھ فقہا کے نزدیک ناخن پر سجدہ لیٹسٹ ریسورٹ ہے. اب رہی بات کہ کیا کپڑے پر، کارپیٹ پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو تمام فقہا کا اجماع ہے کہ ان پر سجدہ نہیں ہوتا، باطل ہے. اچھا یہ باطل کیوں ہے اور مٹی پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ مٹی کی اہمیت کیا ہے؟ مٹی کی اہمیت کئی وجوہات سے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اس سے تیمم بھی ہوتا ہے. یہ تین اس کے پلس پوائنٹس ہوں گے جو اور دوسروں میں نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کا ایک خاص رشتہ انسان سے ہے. اللہ عز و جل نے انسان کو خلق کیا ہے مٹی سے. کہیں اس نے اس کو تراب کہا ہے، کہیں طین کہا ہے، کہیں کھنکتی مٹی کہا ہے. اچھا اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خلق کیا ہے تو اللہ نے سخت نرم شیریں شورادار زمین سے مٹی جمع کی. اچھا یہ چاروں کی تقسیم جو قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے، ہمائن مسنون، تراب، طین، ارض، یہی ہم کو نجم والا ملتی ہے. اچھا یہ چار کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ مٹی جب کہا گیا ہے تو اس میں دو چیزیں، ایک تو جو مٹی زمین پر ہے ہم اسی کو دیکھ لیں گے، یہ رچ ہے سلیکون ڈائی آکسائڈ میں، اور یہ زمین کا حصہ ہے اور ہمارا حصہ. ہم میں اور اس میں دونوں میں ایک رشتہ، ایک یگانگت الیکٹریکل فیلڈ سے جو یونیورسل ہے، یعنی انسان میں اور ارتھ جسے ہم کہتے ہیں ارتھ میں. ایک رشتہ یہ ہو گیا. دوسرا رشتہ یہ ہوا کہ مٹی جب کہا جا رہا ہے تو مٹی میں صرف یہی مٹی نہیں ہے جسے ہم خاک کہہ رہے ہیں، بلکہ اس خاک میں پنہا وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو پیریڈ ٹیبل کا حصہ ہیں، اور وہ چار حصوں میں منقسم ہے. چاہے آپ برانسٹیڈ تھیوری ڈیفینیشن لے لیں، یا چاہے آپ ڈیوس ایسڈ بیس ڈیفینیشن لے لیں، یا چاہے آپ الیکٹرانک ڈیفینیشن لے لیں، الیکٹرانک بیسڈ کلاسیفیکیشن لے لیں، وہ چار حصوں میں، یعنی پیریوڈک ٹیبل کے جو بائیں جانب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کا ہے لو آئی پی، لو آئونائزیشن پوٹینشیل، اور جو رائٹ سائڈ آف ٹیبل ہے ان کا ہے ہائی ای اے. خیر ویسے یہ کیمسٹری کی تو خیر کلاس ہے نہیں، لیکن ایک تھوڑا جو حضرات سائنس سے مرغوب ہیں اور جن کو رغبت ہے ان کے شوق کے خاطر بتا دوں کہ لو آئی پی کا مطلب کہ واٹ از آئی پی؟ Ionization potential is the amount of energy required to release an electron. یہ ہے لیفٹ سائڈ آف دی ٹیبل پر. اور اس طرح سے رائٹ سائڈ آف دی ٹیبل کے جو گروپس ہیں ان کی ہے ہائی ای اے، ہائی الیکٹران ایفینٹی. ان کے جو بیچ میں ہیں وہ ڈی بلاک ایلیمنٹس ہیں جو میٹل ہیں. رائٹ سائڈ کے لیفٹ سائڈ کے آئنک بانڈ فارم کرتے ہیں، اور رائٹ سائڈ کے آپس میں جو بانڈنگ قائم کریں گے وہ کوولنٹ بانڈنگ فارم کریں گے. بیچ کے جو ڈی بلاک وہ کوآرڈینیٹ بانڈنگ فارم کریں گے جسے ہم کوآرڈینیٹ لنکیجز کہتے ہیں، جس میں زمرہ ہے اور اطراف میں اس کے چیلیٹس ہیں گلو کے. تو یہ ہوا مائگریشن وغیرہ کے جو ہے یہ تو ایک ضمنی بات ہوگی.
تو انسان کی سرشت میں جو جس مٹی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایک تو ایک قرآن مجید اور نہج البلاغہ کی روشنی میں یہ چاروں کے ایلیمنٹس ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک یہ ہو. دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کے طور پر اس طرح پیش میں ہے کہ انسانی ذہن سر دھنتے رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایس بلاک، پی بلاک، ڈی بلاک، حتیٰ کہ لینتھنائڈز ایکسنائڈز سیریز سے بھی وہ ایلیمنٹس جن کے سمبلز ہم کو پیریوڈک ٹیبل میں ملتے ہیں، گو کہ یہ سمبلز انسان نے وضع کی ہیں، لیکن اللہ عز و جل جس کو جو عالم علیم ہے اس نے اپنی نشانی کو چھوڑنے کے لیے قرآن مجید نے ایک ایسا بھی اجازت رکھا ہے کہ جو آنے والے دور میں جن کے جو سمبلز ہونے والے تھے ان کی قرآن مجید میں ایسی مقام پر ان الفاظ کو رکھا گیا ہے کہ جو اس ایلیمنٹ کے سمبل بنتے ہیں. اگر آپ لوگ کہیں گے اجازت دیں گے تو اس کو میں نیکسٹ پارٹ میں پیش کر سکوں گا، ویسے ابھی بھی کہہ سکتا ہوں. اچھا، اس میں اہم بات یہ کہ یہ سارے کے سارے جن کو سمبلز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، کام بہت ہوا ہے قرآن مجید پر، وہ سب کے سب ہیں سورہ حدید میں، کسی اور سورہ میں نہیں ہے. اچھا، سورہ حدید میں بھی، سورہ حدید جو ہے 57واں سورہ ہے. قرآن مجید کا جو اعجاز ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے تمام آیات کو جو ایک سیکوینس میں رکھا گیا ہے وہ اللہ عز و جل نے رکھا ہے. رسول خدا نے بحیثیت رسول ہونے کے باوجود نزول کے اعتبار سے نہیں رکھا ہے. یعنی رسول خدا پر آیات نازل ہوتی تھی، مثال کے طور پر ایک وقت میں 10 آیتیں آئیں گی، ایک میں 50 آیتیں آئیں گی، ایک وقت 30 آیتیں آئیں گی. تو آپ امیر علیہ السلام سے جو آپ کے کاتب تھے ارشاد فرماتے کہ یا علی یہ 2 آیتوں کو مثال کے طور پر سورہ یوسف میں رکھو فلاں جگہ، یہ 3 آیتوں کو بقرہ میں رکھو، 4 آیتوں کو نساء میں رکھو، مثال کے طور پر. تو قرآن مجید جو ہمارے درمیان 114 سوروں کی شکل میں ہے، یہ قرآن مجید جبریل امین جو رسول خدا پر وحی کی شکل میں لے کر آئے ہیں، وہ ٹوٹلی 194 بیچز میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جو 114 سوروں میں جمع کیا گیا ہے. اور یہ جمع کرنے میں اللہ عز و جل نے جہاں ایک طرف رسول خدا کے بعد ولایت کے لیے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وما بلغت رسالتہ، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی انداز قرآن مجید کے حفاظت کے لیے اللہ نے بھی لیا. ورنہ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّم تَفْعَلْ بلغت رسالتہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم قرآن مجید کی جمع کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لہجہ ہے لا تحرک، اے رسول آپ بھی حرکت نہیں دیں، لا تحرک کہیں لسانک لتعجل بہ، آپ بھی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، نہ اس میں عجلت کریں. انا علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا ہمارا کام، وقرآن، اور اس کو کیسے پڑھا جائے وہ بھی ہم بتائیں گے. یعنی قرآن کے معاملے میں اور قرآن کے ساتھی اہل بیت کے معاملے میں اللہ عز و جل کا لہجہ ایک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید 57واں سورہ ہے، اور جتنے ایلیمنٹس کے سمبلز پائے جاتے ہیں، جیسے آئرن کا Fe ہے، زرکونیم کا زیڈار ہے، نکل کا Ni ہے، کاپر کا Cu ہے، یہ سارے کے سارے عربی الفاظ میں جو قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ اس طرح سے آئے ہیں کہ جس آیت میں آئے ہیں وہ اسی نمبر پر آ کر گرتے. مثال کے طور پر اگر آئرن کا نمبر 26 ہے ایٹامک نمبر، تو وہ آیت میں ایسی جگہ پر حدید کا تذکرہ آیا ہے، فیرس کا، Fe کا، فا کے بعد یا، کہ وہ اس آیت کا 26واں حرف بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سورہ 57 کیوں ہے؟ ہاں، میں اصل میں یہ کہنا چاہتا کہ سورہ 57 جس طرح سے آیات قرآن مجید اللہ نے ترتیب دیے ہیں، اسی طرح سے
قرآن مجید میں جو سورے ترتیب دیے گئے ہیں وہاں 2 اسکولس ہیں، لیکن اکثریت علماء کا اسکول یہ ہے کہ یہ سوروں کی ترکیب اور سوروں کے نام یہ سب رسول اللہ نے دیے ہیں اللہ کی طرف سے، وہی کی بنیاد پر. یعنی ہمارے پاس ایک ویسے طبقہ مائنورٹی میں ہے جو اس بات کا خیال نہیں ہے، لیکن جو میجورٹی جو ماہرین قرآنیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کہیں پر تھا، دیکھیے تھوڑا کنسنٹریشن وہ ہوا. قرآن مجید میں جو سوروں کی ترتیب ہے وہ بھی اللہ اس کے کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پر پہلے آپ سورہ حمد میں دیکھیں گے، پھر آخر سب سے آخر کا سورہ دیکھیں گے سورہ ناس، تو ان کی ابتدا اور انتہا میں ایک سیکوینس ہے. اچھا یہ تو ابتدا اور انتہا 2 ایکسٹریمز ہو گئے، لیکن ان کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورے کی آخری آیت اور آنے والے سورے کی آیت میں ایک مضمون کی، ایک ادبی پرتوں کی ایک سیکوینس ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ ہے سورہ حدید 57 سورہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہ آئرن کا ایٹامک نمبر 26 ہے، جو اس آیت میں آیا جہاں پر 26 پر آتا ہے وہ لفظ حرف. لیکن 57 اس لیے کہ اگر آپ آئرن کے اگر آپ آئسوٹوپس کی اسٹڈی کریں گے تو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انڈسٹریل لیول پر، نیوکلیئر لیول پر جو آئرن کا آئسوٹوپ استعمال ہوتا ہے وہ 57 ہے. تو پتہ چلا کہ ایک رشتہ انسان کا مٹی سے اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کی سرشت میں ہے 95% واٹر 5% ایلیمنٹس میں سارے ایلیمنٹس ہو گئے پیریوڈک ٹیبل کے. ایک دوسرے مٹی پیورلی اللہ کی تخلیق کرتا ہے، یعنی اگر آپ کپڑے پر کرتے ہیں یا کارپیٹ پر کرتے ہیں تو یہ مین میڈ ہے، اگر وہ سینتھیٹک ہو یا ووون ہو، 12 ان میں ہاتھ انسان کا لگا ہے. لیکن جو خاک ہے جو مٹی ہے وہ اللہ کی خلق کرتا ہے، اور یہ مٹی انسان میں ہے، انسان مٹی کا ہے. تو ایک رشتہ تو مٹی سے زمین کا ہی ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی اور انسان میں جو چیز کامن ہے وہ الیکٹرک کنڈکشن ہے، الیکٹرو میگنیٹک، ہم جسے کہتے ہیں زمین میں ہے ارتھنگ، اور چنانچہ ارتھنگ کا افیکٹ انسان پر ہوتا ہے. آپ کی جو ای سی جی ہے یا ای ای جی ہے، الیکٹرو انسیفالوگرام ہے یا الیکٹرو کارڈیوگرام ہے، یہ سب جو چلتے ہیں ہمارے برین سے ای جی یا ہارٹ سے جو نیچرل پیس میکر ہے اسے جو الیکٹرک کنڈکشن چلتا ہے، یہ سب وہی. آپ مائکرو لیول پر ایک انسان کا قلب لے لیں جہاں پر نیچرل پیس میکر ہے، یا پورے انسان کا برین لے لیں جہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک کنڈکشن ہے پوری باڈی کا، اور پھر ساری اس دنیا میں اس ساری زمین پر آپ ایک رشتہ دیکھتے ہیں. تو جو قدرت میں سب سے قریب تر ہے انسان کو فطرت سے، اس کی تخلیق میں، اس کے انگریڈینٹ میں، اس کے نیچرل ہونے میں، اس کے 100% را اللہ سے خلق ہونے میں، وہ مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں. پتا ہے تو پتا بھی مٹی کا ہی بنا ہوا ہے، ہر چیز تو ارتھ کی ہے. ٹھیک ہے، تو جو را ارتھ ہے، جو خاک ہے جس پر سجدہ کرتا ہے انسان، اس کا ایک فائدہ یہ. دوسرا ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے مٹی پر، تو آج تو کافی وافر مقدار میں ایسے ریسرچ پیپرز آ چکے ہیں کہ جب مٹی پر انسان اپنی پیشانی رکھتا ہے تو کس طرح سے دونوں فیلڈز ارتھ کی اور ہیومن برین کی پری فرنٹل لوبس جو برین کے ہیں وہ کس طرح سے پورے جسم کے پوائزن کو، آکسیڈنٹس کو کس طرح سے ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں. تو آپ نے اتنے نکات جمع کیے جو ناچیز نے پیش کیے کہ مٹی پر سجدہ کرنا کیا اہمیت کا حامل ہے.
اور یہ چیزیں دوسری اشیاء میں نہیں ملتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ جو مٹی پر کیا جا رہا ہے اس کے کئی اسباب ہیں. چنانچہ اس پر دنیا کی مختلف لیبورٹریز میں سجدے پر کام ہوا ہے. جاپان میں، جرمنی میں، سعودی عرب میں، سعودیہ کے گیزٹس لکھتے ہیں سرکولرز مٹی پر سجدہ کریں. اب سجدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر گرمی ہو جائے، شدید گرمی ہو، تو مٹی کو جمع کر کے، جیسے آج ہم تربت کی شکل دیکھتے ہیں، اس پر آپ سجدہ کرتے تھے. اور یہ سجدہ جو ہے وہی تربت کی شکل بنی. اچھا، اس تربت میں بھی جو چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ بھی سب کی سب نیچرل ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، کوئی سنتھیٹک نہیں ہے. پانی ہے، آگ ہے. سجدگاہ میں ہوتا کیا ہے، پانی سے ملاتے ہیں مٹی کو، اس کو ڈرائی کرتے ہیں، ڈرائی کرنے میں اس میں ہیٹ آتی ہے، گرمی آتی ہے. تو اور اشیاء سے مقابلے میں مٹی جو ہے پھر قابل قدر ہو گئی سجدگاہ کے لیے، سجدہ کرنے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کو کچھ اس سلسلے میں بتاؤں، ظاہر کروں کہ اچھا. دوسری بات یہ جو مجھے بھی اپنے نوٹ دیکھنے پر یاد ہے کہ اللہ عز و جل نے جس جگہ سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے وہ مسجد کو کہا ہے، یعنی سجدے کی جگہ کو مسجد ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مختلف آیات میں زمین کو فراشا کہا ہے، یہ فرش ہے. تیسرے آپ کو حدیث قدسی مل جائیں گی کہ جہاں ارشاد عز و جل ہو رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ یہ ساری کی ساری زمین مسجد ہے، یعنی ساری کی ساری زمین پاک ہے، اس پر سجدہ ہونا. تو گویا کہ یہ پوری زمین کی حیثیت ایک سجدگاہ کی جائے سجدہ. اب اس میں یہاں پر کچھ روایات لائی جاتی ہیں ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ جو ہے قبور پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ واش روم، حمام کا بھی تو چلیے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن قبور کا اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ قبور پر کوئی سجدہ نہیں کرتا. جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ شکرانہ کرتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کا ذاتی فعل وہ شریعت کے مسائل سے واقف نہ ہونے کے سبب کرتے ہیں، تو اس کے وہ ذمہ دار ہیں، نہ کہ شریعت یا مذہب یا دین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جیسے آئے تھے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور تم سجدہ کرو اللہ کو اخلاص کے ساتھ. اور آیت کیا ہے، کل مسجد. کل مسجد کا کیا ہے، کل مسجد یہ کہ ساری کی ساری زمین پاک. یا سجدہ سے مراد جائے سجدہ ہے. کل مسجد اللہ جب کہہ رہا ہے تو اللہ اپنی تخلیق مٹی کے لیے کر رہا ہے، یہ مقام ہے سجدے کا. پھر اس کی وضاحت اور مابقی آیات میں یہ فراشا، ہم زمین کو فرش بنا کے، فرش کا کے لیے صرف ہمارے آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس فرش پر ہم اللہ کی عبادت کریں. اور سب سے پہلا اس فرش پر اللہ کی عبادت ہی کا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا جو حصہ ہے وہ انسان کی صرف میں سب سے ہمبلنس کا، اپنے آپ کو پست سے پستر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو جائے. اور جب سجدہ ریز ہوگا تو اس کی نظر میں جو انسان اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے اور اللہ کا خلیفہ جانتا ہے، اور وہ ہے بھی اور زمین پر چلتا بھی ہے، کئی مقامات پر اکڑ کر بھی چلتا ہے، تو اس کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جو کچھ ہو گئے، لیکن یہاں جب اللہ کے پاس آئے ہو تو اب سجدہ کرو، اور اپنی جو سب سے اہم ترین جائے مقام ہے، پیشانی، جو سب سے متبرک جسے تم سمجھتے ہو اور ہے بھی، وہ اللہ کے حضور میں پیش کرو. اور وہ کہاں پیش کرو، تم جسے سمجھتے ہو کہ یہ خاک ہے. ہم اب تک تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خاک ہے، اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے.
وہ تو اب پتا چلا کہ جب یہ کمپیوٹرز بننے لگے، یہ بائٹس اور کلو بائٹس اور میگا بائٹس ہونے لگے، اور یہ سب سلیکون ڈائی آکسائڈ کا وہ ہے، اب پتا چلا کہ جناب ساری دنیا خاک خاک کی بات کرتی، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن انسان کی نظر میں خاک کمتر مقام رکھتی ہے، اور انسان کی پیشانی بہرحال اعلیٰ ترین مقام رکھتی ہے، اور سجدہ سب سے اعلیٰ ترین رکن نماز ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم سجدے میں آؤ تو اپنی سب سے جو اعلیٰ ترین مقام ہے پیشانی، اس کو زمین پر رکھو۔ اچھا صرف یہی نہیں کیا گیا، جماعت کا حکم دیا گیا کہ دیکھو تمہارا تکبر یہاں ٹوٹے گا کہ اگر سامنے امام جماعت ہے اور پیچھے صف کھڑی ہوئی، تو جو دوسری صف ہے، دوسری صف والوں کا جو سر ہے سجدے میں، وہ پہلی صف والوں کے پیروں کے پاس ہے، وہاں گر پڑا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا تکبر ٹوٹے گا، اس کی ایگو ختم ہوگی۔ اس ایکسرسائز کے لیے، اس ایگو کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ کے حضور میں بندگی ہے اور اللہ کے حضور میں تابعداری اور اطاعت ہے، اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ تم زمین پر سجدہ کرو اور جماعت سے نماز ادا کرو، تاکہ جو آنے والا ہے تم اس کے قدم کے پاس اپنی پیشانی رکھو۔ یہ سب چیزیں اس مضمون میں کور ہوئی۔ اور جہاں تک اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلوات بھیجیں گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کو کچھ ایلیمنٹس کی بات بتاؤں۔ ہاں، سلوات صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مثالی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے، جیسے میں نے پیریڈ ٹیبل کی گفتگو کی تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈون ہے اور اس کا سمبل ہے کیپٹل آر اسمال این، اور وہ ہے 86۔ وہ اپنی آیت میں ایسے لفظ پر رے اور نون آئے گا جو 86 ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ حدید میں وہی ایک ہی سورہ میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ زرکونیم، سورہ حدید کی جو 40ویں آیت ہے، اس میں یہ لفظ آئے گا، آیت میں جو حرف آئے گا وہ 40 کے مقام پر ہی گرے گا، زیر۔ ایک بڑی فہرست ہے، آپ حضرات کا اس میں وقت نہیں ہوگا، جن کو ٹیکنیکل گفتگو سے دلچسپی ہوگی وہ مجھے کہیں گے تو میں انشاءاللہ پورا آپ حضرات کو پیش کروں گا۔ تو یہ ہوا اس کا پہلا حصہ، جو سجدہ مٹی پر کیا جانا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیوں مٹی پر کرنا چاہیے، اور کپڑے چاہے ووون ہو یا سینتھیٹک ہو یا وہ چیزیں جو مین میڈ ہوں، ان پر سجدہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانی ہاتھ لگا ہے، جس کے برخلاف چاہے مٹی ہو یا پتا ہو یا خمرہ چٹائی ہو، یہ اللہ کے خلق کردہ ہے۔ ان میں بھی جو سب سے اہم ترین ہے وہ مٹی، اس لیے کہ مٹی انسان کا حصہ ہے، اس مٹی سے انسان بنا ہے، اس مٹی میں انسان جانے والا ہے، اس مٹی کو وہ سب سے پست سمجھتا ہے، اپنے کو اشرف مخلوقات سمجھ کر بہت اعلیٰ اور رفیع اس حد تک سمجھتا ہے کہ وہ انا کی منزل میں پہنچتا سمجھتا ہے اپنے کو۔ تو اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ اس انا کو توڑنے کے لیے، اس تکبر کو توڑنے کے لیے، کہ یہ یاد رہے کہ انا صرف اللہ کو زیب دیتی ہے ورنہ اور کسی کو نہیں۔ ہاں، خودی الگ چیز ہے اور انا الگ چیز ہے۔ خودی کی تعریف کی گئی ہے، اور انا یہ وہی ہے جس کا سب سے پہلے اظہار ابلیس نے کیا تھا، اور اسی کی طرف سے اس کے انسٹیگیٹ کرنے پر
جب اس نے حضرت آدم و حوا کو کہا تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور جس چیز کو شیطان نے اپنی سرشت کی وجہ سے کیا تھا وہ یہ تھی کہ جو ہے میں چونکہ آگ کا بنا ہوں اور آگ چونکہ مٹی سے بلند ہوتی ہے اس لیے میں بلند ہوں اور یہ مٹی پست ہے. اس نے گویا یہ قیاس کیا. خطبہ خاصہ دیکھیے جو نہج البلاغہ کا 192واں سورہ ہے, 192nd چیپٹر سورہ سوری خطبہ, اور نہج البلاغہ کے طویل ترین اور پرمغز پرمعنی الہیات پر انتہائی شاندار خطبات میں سے خطبہ خاصہ کا شمار ہوتا ہے. وہ کہ اس کا عنوان ابلیس سے کے متعلق ہے, لیکن اس میں توحید کے وہ نکات ہیں کہ انسان کا سر دھنتے رہ جائے. برائے مہربانی تو نہج البلاغہ سے جہاں آپ نے توحید کے دروس حاصل کیے ہوں گے, اگر کبھی زاویے سے نظر نہ پڑی ہو تو ایک بار خطبہ خاصہ کا مطالعہ کیجیے, طویل ترین خطبات میں سے ہے. اور اس پہلے حصے کو میں یہاں پر روکتا ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو چکی ہے. آئندہ جو ہم سیشن لیں گے اس میں جو ہے یہ دلائل نقلیہ سے تھے, دلائل عقلیہ سے تھے, سائنس اور ریزن کی بنیاد. دوسرے حصے میں جو ہے نقلیہ ہوں گی روایات کی بنیاد پر کہ خاک کا سجدہ اور خاک پر سجدہ ود اسپیشل ریفرنس ٹو خاک کربلا پر سجدہ, وہ روایات جو اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں میں قبول کیے گئے ہیں, جن کو رد نہیں کیا گیا ہے اور جو دونوں کے پاس سلیبریٹڈ ہیں, ان روایات کی روشنی میں پیش کیا جائے گا. اب میں یہاں پر آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ کریں. حالانکہ دیر ہو گئی ہے, میری تو خواہش تھی, میں نے بھائی سلمان سے کہا بھی تھا کہ اب ہم جو کریں گے تو ہمارے پاس چونکہ کچھ لوگ اردو سے کافی کم واقف ہیں, اس لیے ان کی خاطر جو ہے آدھا حصہ ہمارے سیشن کا اردو میں ہوگا, اور وہ جو ٹاپک ہم لیے ہیں آدھا جس کو اردو میں کہا ہے اسی آدھے کو ہم انگلش میں بھی کہیں گے انشاءاللہ. وہ آئندہ اس لیے کریں گے آج ہم لیٹ ہو گئے, تو اس وجہ سے ہم معافی چاہتے ہیں. اور اب آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد محمد وجل وعلى فرجهم محمد. وسهل مخرجهم واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم. تو جو بھی چاہیں سوال کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک 5 منٹ ہیں, اور کہ ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے سیشن کو 1 گھنٹے کے اندر ہی ختم کریں گے. السلام علیکم. ہاں میرا ایک سوال ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ حدید وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر بیشتر ایلیمنٹس کا ایک انڈائریکٹ وے میں ذکر ہے, اور جو یا ان کے نقوش ہیں. تو اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ مطلب زرکونیم جو ہے اس کے ایٹامک نمبر کے حساب سے جو ہے, کیا وہ سورہ حدید میں ہے یا کسی اور سورہ میں؟ کیونکہ سورہ سورہ حدید کے حدیث, اندر یہ سب سورہ حدیث میں ہی ہے. سورہ ہو حدید کے سکتا ہے اندر مجھے تسامع, ہو سکتا ہے مختلف سوروں میں ہو سکتا ہے مجھے تسامع ہوا ہو, لیکن جس آیت میں جہاں پر ہے وہ 40 ہی پر ہے. اچھا, تو ممکن ہے کہ کسی اور سورہ میں, کیونکہ سورہ حدید میں 29 سورے ہیں, تو 29 ممکن ہے, آیات ہیں. میں 29 کنفرم کر دوں گا آپ. ہاں 29 آیات ہیں. تو ہاں اور صحیح کہا آپ ایک نے. جی نہیں سورہ حدید آیات تو 29 ہیں, لیکن جی جس آیت میں یہ لفظ 40 میں آیا ہے وہ آیت میں لفظ ہے, وہ ودن 29 ہی ہے وہ, لیکن جس آیت میں ورڈ گر رہا ہے وہ 40 ہے. اچھا نہیں تو ہاں اچھا
اس کو آپ الیبوریٹ کیجئے کہ 29 آیات ہیں لیکن پھر بھی جس آیت کے اوپر وہ ورڈ گر رہا ہے وہ 40واں پھر کیسے ہوگا؟ ہاں وہ میں آپ کو کر سکتا ہوں، تھوڑا جی آپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. جی، کیونکہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا قرآن شریف میں جو میرے پاس آن لائن ہے قرآن، بلکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو آپ کے ذریعے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. جی یہ سورہ حدید جو ہے وہ 57واں ہے سورہ، جی جی. اور اس میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 29 ہیں. ہاں آیات 29 ہیں، لیکن جو بھی سمبلس ایلیمنٹس کیا ہیں وہ جی 29 آیات ہی میں سے جس کسی آیت میں وہ 19 نمبر پر آگے گن رہے ہیں جو ایٹامک نمبر ہے. اچھا اچھا. ہاں خیر کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس چیز کو آپ اب اگلے آپ کو ایک ڈسکشن. مثال دیتا ہوں میں، جی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ریڈون کا نمبر 86 ہے جی. اور یہ آیت ہے 22. اچھا. تو آیت حدیث 29 ہے، یہ آیت جی ہے 22. 22 میں جی جو لفظ آ رہا ہے جی رنبا، رنا رے نون، جی اگر آپ اس کو انگریزی میں کرتے ہو تو یہ آر این ہوا ریڈون کا. جی اور اس آیت میں 22ویں آیت میں یہ جس مقام پر آ کر جڑ رہا ہے وہ ہے 86، اور جو حروف آ رہے ہیں وہ رینون آ رہے ہیں. اچھا. اسی طرح سے زرکونیم ہے، وہ 40th ہے، ایٹامک نمبر 14 ہے. یہ سورہ حدید کی 13ویں آیت میں 40ویں مقام پر آ کر گر رہا ہے. میں آیت پڑھتا اچھا. ہوں للذین آمنوا الغر، تو وے رے جو آ رہا ہے وہ رے وہ 40th مقام پر آ رہا ہے. آیت 13 سورہ ہے 57، جی وہ جو لیٹرز آ رہے ہیں وہ 40th پلیس پر آ رہا ہے. اسی طرح سے ٹینٹلم، ٹینٹلم آ رہا ہے، اس کا سمبل ہے ٹی اے، ہے نا. تو جی یہ آ رہا ہے اپنے مقام پر 73 میں سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں. وہ آ رہا ہے وما نزل من الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. کتابہ میں جو تے الف آ رہا ہے، ایک طرف کاف ہوا آخر میں بے ہوا، تو اس کے ان کے درمیان جو تے اور الف آ رہا ہے وہ 73 تھرڈ پر آ رہا ہے. اچھا. ہاں اسی طرح سے کلورین ہے، فا ایف ہے نا. تو یہ سورہ حدید کی پہلی آیت میں 9ویں مقام پر آ رہا ہے. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. اچھا. 9ویں مقام کا مطلب 9th ورڈ ہے. 9th ورڈ ہے فرام دی بگننگ آف ورڈز. اچھا. اسی طرح سے آکسیجن 8 ہے نا. تو آکسیجن جو ہے الف سے ہے نا، یعنی جب آپ جی دیکھیں گے عربی میں، عربی املا جب کریں گے تو الف سے کریں گے. جو عربی میں جو آکسیجن لکھتے ہیں عربی زبان میں عرب وہ الف سے لکھتے ہیں. یہاں پر وہ سورہ حدید کی پہلی آیت میں سبح للہ ما میں میم کے ساتھ جو الف آ رہا ہے وہ 8واں ہے. اچھا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ جو نکالا ہے اپنے طور پہ نکالا ہے، ٹھیک ہے. ایک کوئنسیڈنس ہوگا، 2 کوئنسیڈنسز ہوں گے. اتنے کوئنسیڈنسز ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر آپ تھیوری آف پروبیبلٹی پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا کام ایک پلان ڈیزائن کام ہے. جی مطلب یعنی یہ ڈیٹا موجود ہے لیکن ہاں اس کو نکالنے کے لیے وہ بصیرت ہونا چاہیے اپنے ہاں، پاس. اور بہت کام ہوا ہے. اب انشاءاللہ آگے وقت بڑھے گا تو ہم آپ سے بتائیں گے کہ اہل بیت کے نام، پنجن پاک کے نام، 12 ائمہ کے نام، 4 معصومین کے نام کس سیکوینس سے قرآن مجید میں آیات میں کس طرح بیٹھے ہوئے. جی ایک چیز تو میں
ایک چیز تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے سورہ یاسین ہے اس میں مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ 12ویں آیت ہے جی جہاں امام مبین کا ذکر آیا ہے، وہ 12ویں آیت ہے اور مطلب 12 امام ہے. تو یہ ایک بڑا آسان بھی ہو جاتا ہے مطلب اس آیت کو یاد رکھنا کہ سورہ یاسین کے اندر جو ہے انا نحنو نحیی الموتیٰ قدموا وآثارہم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ 12ویں آیت ہے کہ جہاں پر امام مبین کا ذکر آ رہا ہے. تو قرآن کے اندر اس طرح کے نقوش اور اس طرح کے انڈیکیشنز جو ہیں وہ ہیں، لیکن یہی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آدمی کے پاس بصیرت ہونا چاہیے. ہاں بالکل اور صحیح. ایک سوال اور ہے، آپ نے جو نہج البلاغہ کے اندر سورہ کا ذکر کیا جی خطبے کا، ہاں آئی ایم سوری خطبے کا جو ذکر کیا، تو عام طور پہ کیا ہے کہ جیسے اب یہاں پر آن لائن جو نہج البلاغہ ہے اس میں نمبرز میں ہے، تو یہ کس نمبر کا خطبہ ہے، سرمن ہے؟ کس سبجیکٹ پہ کہہ رہے ہیں؟ خطبہ خاصہ کہہ رہے ہیں یا مٹی میں انسان کی تخلیق کا؟ نہیں، جو خطبہ خاصہ والا ہے جو آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. 192. 192. اچھا، نہج البلاغہ کے 2 نسخے ہیں، ایک صفی الصالحی کا ہے اور ایک جی محمد ابدا کا ہے. جی ان دونوں کے نسخوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر کوئی خطبہ صفی الصالحی کے پاس 192 ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خطبہ محمد ابدا کے کمپائلیشن میں 194 ہو، 195 ہو، 190 ہو. جی تو تھوڑا آگے پیچھے کریں گے مل جائے گا. اور اگر نام سے یا کوئی خطبہ ہے تو وہ آسان ہے. آپ نے دیکھا خطبہ خاصہ کا، آپ خاصہ دیکھ لیں گے. جی جو آپ نے مجھے نہج البلاغہ کا ورژن شیئر کیا تھا اس میں 192 ہے، اور اس کا جو بریف ڈسکرپشن ہے وہ یہی ہے کہ فرام اے سرمن نون ایز القاسیہ سرمن آف ڈسپیریجمنٹ، اٹ کمپرائزز disparagement of Satan, Iblis, for his vanity and his refusing to prostrate before Adam, peace be upon him, and his being the first to display bigotry and to act through vanity. It comprises a warning to people treading in Satan's path. یہ 192 ہے. جی اصل میں کیا ہے کہ ہندوستان میں جو اردو ترجمہ ہوا ہے یا انگریزی ترجمہ ہوا ہے، جیسے ذیشان صاحب کا ہے، مفتی جعفر صاحب کا ہے، رئیس احمد جعفری کا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے محمد ابدا کا نسخہ لیا ہے اور کچھ نے صفی الصالحی کا لیا ہے. اب فرض کیجیے کہ ذیشان صاحب نے صفی الصالحی کا لیا ہے اور میں اس کا کوئی ریفرنس دوں تو آپ کہیں گے بھائی تو آپ کو مل نہیں رہا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں رئیس مفتی جعفر صاحب ہیں. جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خطبہ نہیں ہے، خطبے موجود ہیں، صرف نمبر آگے پیچھے ہو گئے. تھوڑی اگر آپ دقت کر لیں گے، آگے پیچھے دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. جی یعنی نہج البلاغہ کے خطبے اس طرح سے نہیں جس طرح سے کہ قرآن مجید کے سورے کے جہاں شیعہ و سنی کے درمیان سارا اتفاق ہے کہ پہلا سورہ حمد ہے، دوسرا بقرہ ہے، تیسرا آل عمران ہے، چوتھا نساء ہے، مثال کے طور پر. صحیح ہے، شکریہ انکل. التماس سے دعا. اور کوئی اگر ہو؟ زین آئی تھنک. ہیلو جی السلام علیکم. ہاں وہ ایکچولی پہلے میرے دماغ میں سوال نہیں تھا، بٹ ابھی یہ ڈسکشن ہوا تو اس میں ہی اینڈ میں یہ سوال آیا، اور یہ اسپیچ کے اندر بھی تھا کہ جو قرآن کی سوروں کی جو ترتیب ہے تو اس کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایتیں ہیں ان سے ملتا ہے کہ کچھ سورے جیسے کہ سورہ فار ایگزامپل سورہ الضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، سورہ جو مجھے نمبر یاد نہیں ہے، آئی تھنک 92 اور 93 اور 94 سورہ، تو یہ دونوں سورے ایک ہی ہیں، مطلب یہ ایک ساتھ پڑھے جانے چاہیے، ان کو ون مان کر پڑھنا چاہیے. سو آئی مین اس کے اوپر مطلب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو لائک ایسے کتنے سورے ہیں یا پھر لائک
یہ پھر ترتیب میں ڈفرینس ہے یا پھر ترتیب میں سملیرٹی ہے جو عام مطلب نارملی ہم پڑھتے ہیں؟ آپ کا بہترین ٹیکنیکل سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس روایات کی بھرمار ہے. موجودہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ تواتر سے ہے, ٹھیک ہے. اب جو روایات آ رہی ہیں تواتر کے خلاف, اگر وہ خبر واحد ہیں اور اگر وہ ٹکراتی ہیں تو ان کو آنر نہیں کیا جائے, کیونکہ اصول فقہ کا ایک قانون ہے, لا ہے, کہ خبر واحد کو رد کر سکتی ہے, خبر تواتر کو رد کر سکتی ہے, خبر تواتر خبر واحد کو رد کر سکتی ہے, لیکن کبھی بھی خبر واحد خبر تواتر کو رد نہیں کر سکتی. اب جو مسلمانوں کے درمیان قرآن مجید ہے وہ مقام تواتر میں بین شیعہ و سنی موجود ہے. اگر ایسی کوئی روایت آتی ہے جو تواتر سے ٹکراتی ہے تو اس کو آنر نہیں کیا جائے گا. اسناد کے اعتبار سے وہ مضبوط ہوگی, تب اس کو صرف اس حد تک لیا جائے گا کہ مثال کے طور پہ ان کو ملانے کا, جیسے معجزتن ہے اور بھی ہے, لیکن ان کو بیچ میں سے ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال کر 114 سوروں کو 112 نہیں کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. یعنی جو کانٹینٹ قرآن مجید کا ہے وہ پورا انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اب کسی نے 2 چھوٹے سوروں کو 1 کر دیا کسی روایت نے مثال کے طور پہ, تو اس سے اوور آل قرآن کے گیٹ اپ پر فرق نہیں پڑا, آیتیں اتنی ہیں, الفاظ اتنے ہیں. اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو 2 سوروں کے درمیان ہے اگر ان کو حذف کر کے پڑھتے ہیں تو پھر انہوں نے اس بسم اللہ الرحمن کو ترک کیا, تو اس سے آیات میں فرق پڑا. اگر 6223 آیات ہیں تو وہ جا کر 6221 آیت ہوں گے, کیونکہ آپ نے 2 بسم اللہ نکال دی. لیکن چونکہ 6223 آیات کا قرآن تواتر سے پہنچا ہے, اس لیے آپ کو اس کو آنر کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا نیکسٹ سوال یہ ہو کہ پھر اگر ایسا ہو تو شیخ صدوق نے کیوں ان 2 سوروں کو گروپ بنا کر 1 کر دیا اور ان کے نزدیک 112 سوروں کا قرآن ہے. شیخ صدوق کیا جی ایسے تو کافی ڈسکرپنسیز ہیں. پڑھا ہے نا یہ؟ جی مطلب میں نے پڑھا نہیں ہے, بٹ ان جنرل میں جانتا ہوں کہ علامہ مجلسی صاحب کے اس میں بھی مطلب اس طرح کی روایتیں ہیں. لیکن علامہ مجلسی کی دیکھیے, میں علامہ مجلسی کی جو بہار البان ہے نا, وہ اصل میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے صرف اس حد تک ہے کہ ان کے زمانے تک یعقوب کلینی اور ان سے قبل کے جیسے تفسیر عیاشی, صاحب عیاشی, تفسیر قمی, یہ وہاں سے لے کر ائمہ کے دور سے لے کر جتنی کتابیں جمع ہوئی تھیں ان ساری کتابوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے بحر الانوار. چنانچہ بحر الانوار میں آپ جا بجا دیکھیں گے جتنی روایت آئی ہیں نا, اس میں جو ریفرنسز ملیں گے نا وہ شیخ صدوق کے ہیں, ان کی کتب کے ہیں, شیخ مفید کے ہیں, شیخ توسی کے ہیں, ان کے جو پریڈیسرز ہیں ان سب کے ریفرنسز ہیں. انہوں نے صرف کمپائل کرنے کا کام کیا ہے, ان کو اس بات سے بحث نہیں ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے. حالانکہ وہ ماہر علم رجال تھے, انہوں نے کہا کہ اس کی یہ روایت میرے پاس ضعیف ہے, انہوں نے نکالا نہیں. اور ہمارے پاس بھی اب تک وہی کلچر آ رہا ہے کہ جو چیز جو حدیث رجال سے ضعیف ہے اس کو نہیں نکالا جاتا. اور یہ بات اپنی جگہ اوریجنلٹی رکھنے کے لیے درست ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت آپ جو ریسرچر ہیں, آپ جو مجتہد ہیں, آپ کے نزدیک ضعیف ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو مجتہد ہے اس کی نظر میں وہ آتھینٹک ہو. اور ہوئے ایسے ایک روایت ایک سورس کے ایک اسکول آف مجتہدین کے پاس ضعیف ہے, لیکن دوسروں نے اس کو قبول کیا ہے اور ان کی اپنی دلائل ہیں. بغیر دلائل کے موو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی دوستی یا کوئی انکلینیشن ہے, اسی کا نام تحقیق ہے. تو آنے والی نسل پتہ نہیں قیامت تک کتنے علماء, مجتہدین, اصولین پیدا ہوں گے, ماہرین پیدا ہوں گے, ان کو کہاں سے مواد ملے گا. مثال کے طور پر اکثر کتب تو جو ہے بنو عباس کے دور میں جب شیعہ کتب جلائی جا رہی تھیں تو کتنی کتابیں تو وہ تھی جو کٹی پٹی آدھی حالت میں اس وقت جو لوگ لے کر وہاں سے فرار ہوئے وہ کتابیں محفوظ ہو گئی. پتہ چلا کہ وہ لکھنؤ کے کتاب خانے میں آ گئی, رامپور کے کتاب خانے میں آ گئی. کچھ ایسی کتابیں کہ کتابوں کا کچھ آدھا حصہ عراق اور ایران میں رہ گیا, آدھا حصہ یہاں پر رہ گیا. یہی نہیں,
بلکہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ آدھی روایت وہاں پر رہ گئی اور وہ روایت کا پورا حصہ ہندوستان آ گیا. جی جی ابھی تو صاحب الغدیر عبدالحسین امینی نے جی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے زیادہ جو محنت کی ہے، جہاں پر آ کے انہوں نے پوری 11 جلدیں لکھی، وہ لکھنؤ میں لکھی ہیں. ہاں جی. تو یہ سرمایہ ہمارے پاس محفوظ ہے، کیونکہ وہاں پر ہم پر دور تقیہ تھا، ہم کو ہماری کتاب خانے جلائے گئے، علماء کو شہید کیا گیا. تو اپنے تبرکات، اپنی کتب، تبرکات یعنی کتب، عالم کے پاس کیا تبرکات ہوں گے، کتابیں ہوں گی، ان کے حفاظت کی خاطر وہ مختلف مقامات پر گئے، اسپین گئے، انڈیا آئے، تو جہاں جا گئے وہ کتابیں اویلیبل ہے. جی جی. تو یہ بات ہے. تو یہ تحقیق میدان تحقیق کا ہمیشہ کھلا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب روایت کو ضعیف کر دیا تو اس کو کتابوں سے کیوں نہیں نکال دیا. نہیں نکالیں گے، وہ آنے والے موقع کے اوپر چھوڑیں گے کہ وہ تحقیق کرے. وہ تو ایک ایک آگے کے ریسرچرز کے لیے ایک ایشو ہو جائے گا. یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. ہاں، کیونکہ ہم قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو حجت نہیں مان سکتے، ہر چیز کے لیے ریسرچ کا ایک دائرہ رہنا چاہیے. یعنی یہ شیعت کے اعلیٰ اقدار میں سے ہے کہ وہ کسی ضعیف کو ضعیف کہہ کر کتابوں سے اپنے نکال نہیں دیتے، وہ آنے والے موقع کے لیے ہوم ورک بنا کے چھوڑتے ہیں. ورنہ کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے تو کتاب سے نکال دیں. مثال کے طور پہ کافی میں 16,000 روایتیں، 16,000 میں سے 12,000 ضعیف ہیں، مگر کافی میں وہی 16,000 روایتیں، کوئی ایک کو بھی ڈیلیٹ نہیں کیا گیا. ایک وجہ تو یہ کہ وہ ریٹین ہیں پورے 16,000. دوسری قانونی اور شرعی وجہ ہے. وہ قانونی شرعی وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ کافی کے نام سے کوئی کتاب شائع کریں گے جو یعقوب کلینی کی ہے علیہ رحمہ کی، جب تک آپ کافی کا نام یعقوب کلینی کے ریفرنس سے لیں گے، ہم کو اور آپ کو یا کسی عالم کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ یعقوب کلینی کی کمپائلیشن میں اپنا انٹرونشن ڈالے، اپنی مداخلت کرے کہ اس میں سے کوئی چیز نکال لے اور نکال کر کہے کہ یہ کافی ہے، یہ کتابیں کافی ہے نا. یعنی اگر کوئی یعقوب کلینی کی کوئی اولاد میں موجود ہوگا اور کوئی ان کے ذخیرے سے کوئی چیز نکال کر پبلش کرے گا، تو کیا ان کے جو بچہ ان کی اولاد سے آج رہے گا اس کو یہ حق نہیں بنے گا کہ جس نے ایسی حرکت کی اس کو کورٹ میں جا کے سو کرے کہ آپ نے ہمارے جج کا نام تو لیا، ان کی کتاب کا نام لیا اور آپ نے اس میں سے 10 روایتیں نکال دی، کیا آپ کو کس نے کہا تھا؟ کاپی رائٹ وائلیشن ہوگا ہے نا. اس وجہ سے ہمارے پاس ساری روایت موجود ہے. جی. جیسے کہ آج کل یہ وہابی حضرات یہ کام کر رہے ہیں کہ بہت سی روایتیں نکال رہے ہیں. ہاں، شیخ البانی نے آئی تھنک کیا ہے، اور اس کی مذمت ایک جگہ پہ طاہر القادری صاحب نے کی تھی کہ انہوں نے ایک بک چھاپی تھی اور اس میں بخاری کو بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اپنا انہوں نے مینشن کر دیا تھا. ان کے جو سو کالڈ اسکالرس ہیں جیسے ذاکر نائک، واکر نائک، وہ جہاں سے بھی انہیں اہل بیت کی سپورٹ میں کچھ ملتا ہے تو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر اہل بیت کو وہ احترام اور وہ سب کہہ کرتے ہیں، لیکن جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ کام چل رہا ہے. بلکہ جو مناظرہ ہے پشاور نائٹس جو ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے کیونکہ یہ کافی میڈیا نے کور کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ مطلب در اہل بیت کی طرف آ گئے، تو پھر انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ کسی طرح سے اپنے ترمیم کرنا شروع کر دی. تو جو کہ ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے، ذخیرے ہیں، یہ کمپائلیشن کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ دس از دی آتھینٹک. آپ ریسرچ کریے، اور ہر اسکالر جو ہے he has the liberty to use all the means and research the subject. Of course, کیونکہ ہم غیبت کبریٰ میں ہمارے پاس کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ معصوم ہے جیسے امام ہوتے ہیں. ہاں، تو اس لیے ہمارے پاس تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. ورنہ ریسرچ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر اس طرح سے کہہ دیں گے بھائی یہ تو ہماری حیات ہے. جی، یہ ہماری حیات ہے، یہ ہماری حیات ہے، یہ تو ہمارا موومنٹ ہے، جس کو اقبال بھی یہ کہہ کے گزر گئے ریکنسٹرکشن آف دی ریلیجس تھاٹ آف اسلام میں، کہ
اجتہاد کو حرکیاتی ہونا چاہیے، اس میں موومنٹ ہونا چاہیے، اس میں جمود نہیں ہونا چاہیے. جو روایتوں کو ضعیف کہہ کر اپنے پاس سے ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں وہ جمود کے قائل بنتے جا رہے ہیں. وہ خود ہی اپنے جال میں پھنسیں گے. وہ اپنے مذہب کو بیسیکلی قتل کر رہے ہیں ایک طرح سے. اور ایک آپ کو جب یہاں تک بات آئی ہے تو ایک اور ایک بات سوری آپ کو میں بتا دوں، بڑے اہم بات ہے، وہ یہ کہ سمویئر ان 1971 اور 1972 میں علی گڑھ میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا سنی دنیا میں اجتہاد کا دروازہ کھولنے کے لیے. اس میں اجلہ علماء اہل سنت کے علماء نے اس میں مقالے لکھے، جو عربی میں تھے ان کے اردو تراجم شائع ہوئے، وہ ناچس کے ہوم لائبریری میں موجود ہے. اور اس میں بدر الحسن صاحب کے 2 مقالے ہیں، اور بدر الحسن صاحب کے ان 2 مقالے کے علاوہ جتنے بھی اہل تسنن حضرات کے علماء تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس چونکہ تقریباً 1100 سال یا 1200 سال کے عرصے سے در اجتہاد بند ہو چکا ہے، اب کھولنے کی اگر بات ہوتی ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم شیعہ اجتہاد کی مدد اس لیے لیں کہ وہ ہمارا جو فاصلہ ہے یعنی 1971 سے لے کر دور رسول تک پہنچنے کا، اگر اس میں کہیں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، جس نے کنٹینیوٹی کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اہل تشیع میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا، تحقیق ہوتی رہی، ماہرین رجال پیدا ہوتے رہے، کام ہوتا رہا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنا دروازے اجتہاد کھولنے کے لیے شیعوں کی مدد لیں. بغیر ان کی مدد کے ہمارے پاس در اجتہاد نہیں کھل سکتا، کیونکہ وہاں تو ویل ڈیفائنڈ پروسیس کنٹینیوڈ ہے نا. ہاں یہ تو یہ ہمارے اقدار میں سے ایک چیز کیا ہوئی کہ اگر کسی کو در اجتہاد کھولنا ہے، ایک وہ ہمارے سے مدد دے، ہم برابر مدد کریں گے. ایک دوسری وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو اجتہاد ہے اس میں کسی ضعیف روایت یا کوئی ایسی کتابیں ہوں گی تو ہم اپنی کتابوں سے ان کو نہیں نکالیں گے. اور اسی وجہ سے جتنی ضعیف روایتیں کافی میں ہیں، مرحل الفقی میں، تہذیب میں، استفسار میں ہیں، معانی الاخبار میں، سب کتابوں میں موجود ہیں، سوائے قرآن کی کوئی آتھینٹک نہیں ہے. اس کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ کیا ضعیف ہے، علامہ مجلسی بڑے بزرگ عالم تھے رجال کے، اس کے باوجود انہوں نے کم سے کم وہ تو نکال سکتے تھے کہ بھائی میں خود ایک عالم ہوں، میں جانتا ہوں ضعیف ہوں. انہوں نے بھی نہیں نکالا، انہوں نے اس اوریجنالٹی کو مینٹین کیا. یہ ہمارے اعلیٰ اقدار میں سے، یہ ہمارے ویلیوز میں سے. جی بے شک. ناٹ ٹو مینشن انہوں نے خود میرات العقول لکھی تھی، جو آئی تھنک ایک رجال کی بہت بڑی کتاب ہے. علامہ مجلسی صاحب نے میرات العقول جو بک ہے، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جرح و تعدیل روایتوں کی ہے، اور مطلب رجال کی ایک بڑی کتاب ہے. جی. اینڈ انکل اس کے علاوہ میری ایک ریکویسٹ تھی، اصل میں اس سے ریگارڈنگ میرے پاس کچھ کوشچنز بھی آئے تھے، اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کا ڈیٹیلڈ آنسر ہو. تو بریف آنسر تو میں نے دیا تھا، لیکن ڈیٹیلڈ آنسر کے لیے کہ آگے آئندہ آنے والے سیشنز میں ایک سیشن، یا بیسیکلی یہ آپ پر ہے، تحفظ قرآن کی جو بھی لائک ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ سب کچھ رہا ہے کہ قرآن کی کس طرح سے حفاظت ہوئی ہے، قرآن کے بہت بہترین مضمون ہے. جی یعنی آپ یقین مانیں کہ مجھ ناچیز کا انتہائی مرغوب ترین مضمون رہا ہے تقریباً 35-40 سال سے. مجھے شوق ہے اس مضمون پر کہنے کا، لیکن چونکہ ہمارا جو کورم یہاں پر شروع ہوا تھا وہ اصول دین اور فروعات دین سے سفر کرنے کا، ورنہ تو آتھینٹسٹی آف قرآن ہے. کنٹینیوٹی باقی رہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ ہاں میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آگے کو انشاءاللہ. نہیں بالکل کریں گے، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے بھائی سلمان سے یہ بھی کہا تھا، چنانچہ دیکھیے ہم 4 ہفتوں میں جو 4 سیٹرڈے جمع ہوتے ہیں اس میں 3 سیٹرڈے تو ہم اصول و فروعات دین پر گفتگو کریں گے، اور ہر مہینے ایک سیٹرڈے جو ہے کوئی کنٹمپریری ایشو ہوگا یا کوئی ایسا ایشو ہوگا جیسے آپ قرآن مجید سے کریں. اسی طرح سے کمپائلیشن نہج البلاغہ، اوتھینٹسٹی آف نہج البلاغہ، اوتھینٹسٹی کمپائلیشن میننگ سائنس ٹپس ان نہج البلاغہ، اور سیم ان صحیفہ کاملہ بالکل ہونا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے، 3 اپنے سیٹرڈیز ہیں اس پر رکھیں گے، اور ہر مہینے ایک سیٹرڈے سے لاسٹ سیٹرڈے آف دی منتھ ہم اس کو کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر لیں گے.
جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہرحال یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور اس پہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی تھی کافی پہلے، گھر پہ ہمارے آئی تھی لندن سے، حفاظت قرآن جو اس کا ٹائٹل تھا، بلکہ اس میں انہوں نے بڑی ایک اچھی مثال دی تھی اس کے فارورڈ میں کہ کس طرح سے حفاظت قرآن کری گئی، کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی. تو انہوں نے شیر کے شکار والی مثال دی تھی. تو انہوں نے کہا جب شیر کا شکار کیا جاتا ہے تو اس کو 3 طرف سے گھیرا جاتا ہے، چاروں طرف سے نہیں تو وہ حملہ کر دے گا. ایک رستہ اس کے لیے کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس رستے سے بھاگ نکلے، مگر آگے جال ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے پھنس جاتا ہے. تو کیا کہ اگر قرآن میں بہت سی چیزیں بالکل ایکسپلیسٹ ہوتی تو شاید اس کے ساتھ مطلب تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن لوگ سمجھتے رہے کہ بھئی ہمارا بچ کے نکلنے کا یہاں پر ہے رستہ، تو وہ نکل گئے لیکن آگے جا کے پھنس گئے. تو گفتگو ہوگی. ہاں وہ اسٹریٹجی کری گئی ہے. تو میرے ذہن میں آیا چونکہ اس وقت جب یہ آئی تھی کتاب تو ہمارے والد مرحوم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا. تو بہرحال اب کافی وقت ہو چکا ہے تو ہم اپنے سیشن کو ختم کریں گے. اور یہ تھے بہرحال سجدے کے مقام کے اوپر مطلب سائنس کی روشنی میں عقلی دلائل اور عقل کی روشنی میں سائنسی دلائل، جو بھی آپ کہیں جس طرح سے دونوں چیزیں اس کے دلائل عقلیہ. اب اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ ہوگی اسی کا کنٹینویشن کہ روایتوں کی روشنی میں، اور اس وہ روایتیں جو ہمارے یہاں بھی ہیں اور اہل تسنن کے یہاں بھی ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے گی. تو بہرحال سب کا بہت بہت شکریہ، اور یہ ریکارڈنگ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. اور نیکسٹ سیشن جو ہے بس ہاں یہاں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی مجالس کا سلسلہ ہے اور یہ قریب 25 سفر تک کافی کثرت سے مجالس منعقد کی جائیں گی، تو اکثر لوگوں کو وقت نہیں مل پاتا، یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ شریک ہو پا رہے ہیں. تو اب اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ 9 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ. تو کے لیے بہرحال سب کی اجازت چاہتے ہیں. شکریہ اور شب خیر. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.